الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ علم الصرف کی کلاس نمبر 9 میں آج انشاءاللہ العزیز ہم مصدر سے اشتقاق کردہ کلمات میں سے فعل امر اور فعل نہی کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ اس کی گردان شروع کریں ہم ان کی تعریفات کو دیکھ لیتے ہیں۔ امر کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کو، جب کوئی حکم دیا جائے کسی کو تو اسے امر کہا جاتا ہے، اور اسی طرح نہی بھی امر ہی ہوتا ہے، لیکن کسی کام کو نہ کرنے کا جب حکم دیا جائے تو اسے نہی کہا جاتا ہے۔ اس کی گردان ہم شروع کرتے ہیں، بالکل سادہ سی گردان ہے، تو ہم اسی ترتیب سے ہی شروع کرتے ہیں جو ہم ماضی مضارع کی، جو پہلے جو ہے ہم غائب کے صیغے پڑھتے تھے، تو یہاں پہ بھی پہلے غائب کے صیغے ہم دیکھتے ہیں۔ لیضرب، لیضربا، لیضربو۔ اچھا، اس کے ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں۔ لیضرب، چاہیے کہ مارے وہ ایک شخص، تو یہ لام جو ہے لام امر کہلاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ذریعے حکم کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، ورنہ صرف اگر یضرب کہیں تو پھر وہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ مضارع کا صیغہ یضربو ہے، تو اس لیے لام امر اس میں داخل ہوا تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ امر کا صیغہ ہے۔ تو گردان لیضرب، چاہیے کہ مارے وہ ایک شخص، لیضربا، چاہیے کہ مارے وہ دو شخص، لیضربو، چاہیے کہ مارے وہ سب اشخاص، لتضرب، چاہیے کہ مارے وہ ایک عورت، لتضربا، چاہیے کہ مارے وہ دو عورتیں، لیضربنا، چاہیے کہ مارے وہ سب عورتیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے غائب کے سارے 6 صیغے ہو گئے۔ اب 6 صیغے حاضر کے ہیں۔ اضرب، مار تو ایک شخص، اضربا، مارو تم دو شخص، اضربو، مارو تم سب مرد یا تم سب اشخاص، اضربی، مار تو ایک عورت، اضربا، مارو تم دو عورتیں، اضربنا، مارو تم سب عورتیں۔ لأضرب، لنضرب، چاہیے کہ ماروں میں ایک شخص، لنضرب، چاہیے کہ ماریں ہم سب اشخاص۔ تو صرف جو مخاطب کے صیغے ہیں جس میں خطاب کیا جاتا ہے، حاضر کے صیغے، اس میں لام شروع میں نہیں لگائیں گے، بلکہ وہ ڈائریکٹ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ آپ ایک مرتبہ اس گردان کو روانی سے ہم پڑھیں گے۔ لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، لأضرب، لنضرب۔ تو یہ تھی فعل امر معلوم کی گردان۔ اب فعل مجہول کی گردان وہ ہم سن لیتے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، لتضرب، لتضربا، لتضربو، لتضربی، لتضربا، لتضربنا، لأضرب، لنضرب۔ اور اس میں ترجمے میں وہی جو ہے مجہول کا ترجمہ کریں گے۔ چاہیے کہ مارا جائے وہ ایک شخص، لیضرب، لیضربا، چاہیے کہ مارے جائیں وہ دو شخص، لیضربو، چاہیے کہ مارے جائیں وہ سب مرد یا سب اشخاص۔ تو اسی طرح آخر تک جو ہے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ امر حاضر معلوم کو مضارع کے صیغہ حاضر معلوم سے بناتے ہیں۔ جیسے ہم نصر ینصر سے تنصر کی مثال لیتے ہیں، تو تنصر، تنصر، تم ایک شخص مدد کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ مخاطب کا صیغہ ہے، اس میں تنصر سے ہم بنائیں گے امر حاضر کو تو انصر بنے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ کیسے بنا۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تنصر میں مضارع کی علامت تا ہے، تا کو گرا دیا، پھر ہم نے اگلا حرف دیکھا وہ ہے نون۔ اب نون ساکن ہے تو لہٰذا اسے چھوڑ دیں گے، اس سے اگلے کو دیکھیں گے، اس سے آگے ہمارے پاس
صاد ہے جو کہ عین کلمہ ہے، یعنی فا کلمہ ہمارے پاس نون ساکن ہے اور اس کے بعد عین کلمہ ہمارے پاس جو ہے مضموم ہے۔ جب عین کلمہ ہمارے پاس مضموم ہو تو امر کے لیے جو ہم حمزہ لائیں گے شروع میں تو وہ بھی مضموم ہوگا، تو حمزہ کو ضمہ دے دیں گے تو بن جائے گا انسو، انسو تک ہو گیا۔ پھر آخری کلمے کو دیکھتے ہیں تنصر میں، تو آخری کلمہ جو ہے وہ بھی مضموم ہے، لیکن امر میں آخری کلمہ جو ہے وہ اسے ساکن دے دیتے ہیں، تو تنصر سے انصر۔ اور اگر عین کلمہ جو ہے مکسور ہو یا مفتوح ہو تو شروع میں جو حمزہ وصلی لائیں گے ہم امر بنانے میں تو وہ بھی مکسور ہوگا، جیسے تضرب سے اضرب، کیونکہ را جو ہے عین کلمہ وہ مکسور ہے تو اضرب۔ اسی طرح تعلم سے اعلم، تو لام جو ہے یہ ہمارے پاس عین کلمہ جو ہے یہ کیا ہے مفتوح ہے، تو ہم حمزہ وصلی امر میں کیا لائیں گے مکسور لائیں گے۔ امر اور نہیں کی ہم نے گردانیں پڑھی معلوم اور مجہول کی، تو انہیں بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں، تو انہیں بھی اچھی طرح یاد کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔